بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ غزوہ طائف ہمارا ہیڈنگ ہے اور وی لاگ نمبر 529 ہے اور پہلی قسط ہے اور پیج نمبر ہے 567۔ ناظرین یہ کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم اور اس کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہے یہ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین غزوہ طائف ہمارا ہیڈنگ ہے، پہلی قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں غزوہ حنین۔ ناظرین یہ ہے غزوہ طائف، کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دنیا مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لے کر ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل پر اعمال کی بنیاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ غزوہ ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں غزوہ طائف، اور یہ آج کا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ اور ناظرین یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں وی لاگ نمبر 540 اور اس کی آج پہلی قسط ہے۔ پیچھے ہم جو بتایا ہے وہ ریپیٹ ہو گیا ہے، وہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اعمال کی روانگی، یہ کمپلیٹ ہوا اور آج ہے غزوہ تبوک۔ ناظرین پہلے جو ہم بتا چکے ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہے، یہ ہیڈنگ ہے غزوہ تبوک اور پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 540۔ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ غزوہ تبوک اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہ رہ گیا تھا، اس لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔
ناظرین اس غزوے کا سبب کیا تھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ پچھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عمر غزانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی تھی، جبکہ وہ رسول اللہ کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمین موتا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور اور نزدیک کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثر چھوڑے۔ کیسر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بے قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا، اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کی تیاری میں لگ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا روم و غسان کی تیاریوں کی عام خبریں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری قسط کی صورت میں۔ ناظرین واقعہ چل رہا ہے غزوہ تبوک۔ دوبارہ کریکشن کر دوں کہ شروع میں ہم نے کچھ اور بتایا، وہ ایکچولی پچھلا ویلاگ تھا، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا وہ پچھلا ویلاگ تھا۔ یہ ویلاگ آج کا جو ویلاگ ہے وہ ہے غزوہ تبوک، جو پہلی قسط پیش کر دی گئی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔